بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی لرنرز اکیڈمی. میرا نام ہما خان ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے کنزیومر سائیکالوجی اور لیسن نمبر ہے 17. آج ہم پڑھیں گے مارکیٹ سیگمنٹیشن، امپلیمنٹنگ سیگمنٹیشن اسٹریٹجیز، انوائرمنٹل انفلوئنسز، کلچر، مارکیٹ سیگمنٹیشن، امپلیمنٹنگ سیگمنٹیشن اسٹریٹجیز، انوائرمنٹل انفلوئنسز. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 پہ ہے کرائٹیریا فار افیکٹو ٹارگیٹنگ آف مارکیٹ سیگمنٹیشن. ہم نے لاسٹ لیکچر میں یعنی لیسن نمبر 16 میں بھی یہ ہم نے پڑھا تھا. تھوڑا سا اسے ریوائز کر لیتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے افیکٹو ٹارگیٹنگ آف مارکیٹ سیگمنٹیشن، تو اس میں 4 طرح کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائیبل ہو، یعنی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. سفیشینٹ ہونا چاہیے، بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اسٹیبل اور گروئنگ ہونا چاہیے، یا تو اسٹیبل ہو، گرو کر رہا ہو لیکن ڈکلائن میں نہ جا رہا ہو. ایکسیسیبل ان ٹرم آف بوتھ میڈیا اینڈ کاسٹ، اس کی جو میڈیا اور جو کاسٹ ہے اسے اسیس کیا جا سکے. نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا امپلیمنٹنگ سیگمنٹیشن اسٹریٹجی، جو کہ 2 طرح کی تھیں، ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ اور نمبر 2 ہے کنسنٹریٹڈ مارکیٹنگ. ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ کمپنیز کے لیے تھیں، ویل اسٹیبلشڈ کمپنیز کے لیے تھیں، اور ایسی کمپنیز تھیں جو اپنے کمپیٹیٹر سے کمپیٹ کرنے کی فلی پاور رکھتی ہیں. اور کنسنٹریٹڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ اسمال یا نیو جو کمپنیز آ رہی ہوتی ہیں، فیلڈ میں انٹر ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے اسٹریٹجیز تھیں، اور یہ زیادہ سروائیو کرتی ہیں اور ان میں اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی اپنے کمپیٹیٹر کو ہینڈل کرنے کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کاؤنٹر سیگمنٹیشن. کاؤنٹر سیگمنٹیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سیگمنٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، انہیں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں یا جو ان کے جو ریکوائرڈ پروفٹ ہوتا ہے اسے فلفل نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ کیا کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو بزنسز ہیں یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، پبلیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، پروموشن کمپینز سٹارٹ کر دیتے ہیں. میڈیا میں ٹی وی میڈیا ہو گیا یا ریڈیو میڈیا ہو گیا، اس میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کاؤنٹر سیگمنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک سیگمنٹ پہ مطلب ریلائی نہیں کرتے، اس پہ اسپیسیفک نہیں رہتے. اچھا، اب ہم نے جو نیکسٹ پڑھنا ہے وہ ہے انوائرمنٹل انفلوئنسز، جس میں کلچر انکلیوڈ ہے، سوشل کلاس انکلیوڈڈ ہے، اور یہ سوشل گروپس انکلیوڈڈ ہیں. یہ ہم نیکسٹ کچھ لیکچرز تک انہی کو ہی ڈسکس کریں گے. تو آج ہم تھوڑا سا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کلچر کا، کہ کلچر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دی اسٹڈی آف کلچر. دی اسٹڈی آف کلچر از اے چیلنجنگ انڈرٹیکنگ بیکاز اٹس پرائمری فوکس از دی broadest component of social behavior and entire society. اس میں پرائمری فوکس جو ہوتا ہے پوری ایز اے ہول جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے بیہیویئر کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں انفلوئنس آف کلچر آن کنزیومر بیہیویئر جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. لینگویج ہوتی ہے، لینگویج جو ہے کنزیومر بیہیویئر پہ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے، کہ اگر اسٹرائکی کلچر ہے تو ان کی نیڈس اور ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وانٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی وے آف کمیونیکیشن، وے آف انٹریکشن ٹو سوسائٹی ٹورڈز اینڈ ٹورڈز انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے لینگویج کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سے کنزیومرز کا بیہیویئر چینج ہوتے ہیں. جو مارکیٹرز جو ہیں وہ اس پہ فوکس رکھتے ہیں. نالج ہوتا ہے کہ انسان کا نالج ٹورڈز سوسائٹی اور ٹورڈز سیلف اور ٹورڈز اسپرچویلٹی لائک گاڈ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف کس طرح کا ہے، کیا وہ انٹرسٹڈ ہے سوسائٹی نالج کو گین کرنے میں یا نان انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ کنزیومر بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. لاز، رولس، ریگولیشن، کسٹمز ہیں. جو ریلیجن ہے یہ جو ریلیجن کی بیس پہ بنتے ہیں، ریلیجن جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسٹمز کو اور لاز کو، جس کی بیس پہ لاز بنائے گئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ریلیجن کا بہت خاص رول ہوتا ہے کسی بھی کلچر کی اسٹڈی میں. فوڈ ہو گیا، ہر سوسائٹی کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں نیڈس اور ڈیمانڈس. کچھ ریلیجن ہے وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں
جیسے اسلام میں سی فوڈ اور الکوہول اور ایڈکٹیو جو نشہ ایڈکشن والے جو ڈرگس ہیں وہ سختی سے منع ہیں. تو اس کلچر میں اس طرح کی جو فوڈ ہے وہ اسے پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی انڈسٹریز کو نہیں اوپن کیا جا سکتا. تو یہ خیال رکھا جاتا ہے. میوزک اور آرٹ کی طرف کیا بیہیویئر ہے کلچر کا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک سوسائٹی ہے اس میں میوزک کو الاؤ نہیں ہے ان کی کلچر کی طرف سے یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے، تو وہاں پہ آپ میوزک اور آرٹ کو اتنا پروموٹ نہیں کر سکتے. اگر اس طرح کی کوئی انڈسٹری آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے مارکیٹرز کو. ٹیکنالوجی کی طرف جو کنزیومر بیہیویئر ہے اس کلچر کا وہ کیا ہے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی مارکیٹ ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کے لیے. اگر نہیں کرتے تو پھر جو ہینڈ ورک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ پھر پروموٹ ہوتی ہیں اس کلچر میں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹیکنالوجی کی طرف، ورک پیٹرن کیا ہے، پروڈکٹس اور آرٹیفیکٹس کیا ہیں یہاں کے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں مل کے وہ ایک کلچر پہ اور کنزیومر بیہیویئر پہ افیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. جو کسی بھی نئی آنے والی کمپنی یا پہلے سے موجود کمپنی کو اگر کوئی بھی ماڈیفیکیشن کرنی ہے اپنی پروڈکٹ میں یا سروسز میں تو انہیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بلیوز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں کسی بھی کلچر میں، تو ان کا تعلق ہوتا ہے فیلنگس اینڈ پریورٹیز آف انڈیویژول. جو انسان جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی فیلنگس ہیں، پریورٹیز ہیں چیزوں کی طرف، پوزیشنز کی طرف، تو اس چیز کو بلیوز اینڈ ویلیوز کہا جاتا ہے. اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی انسان یا کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی کلچر کو ڈرائیو کرنے کے لیے. انہیں اگنور کر کے آپ کسی بھی کلچر کو یا ایون کسی بھی ایک انسان کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے یا اس کے پاس اپنی ویلیو نہیں بنا سکتے، جگہ نہیں بنا سکتے ان چیزوں کو اگنور کر کے. ٹھیک ہے. بلیف کمپوننٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نالج ہے، پرسن کا پرٹیکولر بلیف، نالج اباؤٹ سوسائٹی اینڈ اباؤٹ ون سیلف، اس کی اپنی طرف، اور اباؤٹ اسپریچولیٹی. اسیسمنٹ آف سم تھنگ ہے کہ وہ کس چیز کو دوسری چیزوں کو کس طرح سے اسیس کرتا ہے، اسیس کرتا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی میٹر کرتا ہے. تو نیکسٹ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. لائک اگر ایک پہاڑی علاقے سے کوئی انسان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹف ہوگا، یہ کافی ہارڈ انوائرمنٹ میں رہنے کا عادی ہوگا. یا کوئی گاؤں سے لوگ ہوتے ہیں جو بلونگ کرتے ہیں وہ بھی تھوڑی زیادہ محنت کش ہوتے ہیں بجائے کہ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت. تو اسٹورز کی طرف ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے کلچر کا یا لوگوں کا. سرٹن جیسے چینز اسٹورز کی بنتی ہیں ان کی طرف پروڈکٹ کی طرف کیا ہے، برانڈس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے. خاص جو برانڈز ہوتے ہیں وہ مطلب زیادہ انہیں پسند کیا جاتا ہے کچھ دوسرے کی نسبت، چاہے بے شک وہ بہتر بھی ہوں. اس طرح سے جو ویلیوز کے کمپوننٹس ہیں وہ ریلیٹیولی فیو ان نمبرز ہوتے ہیں. سویئر ایز گائیڈ فار کلچرلی اپرووڈ بیہیویئر ہوتے ہیں. انڈورنگ اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو چینج ہوتے ہیں. آپ کسی بھی انسان کی جب بلیوز یا ویلیوز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے، آپ چینج نہیں کر سکتے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بلیوز یا ویلیوز کو چینج کرتے ہیں، اور یہ بچپن میں بن جاتے ہیں تقریباً ارلی ایجز میں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کسٹمر کمپوننٹ. کسٹمر کمپوننٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو constitute culturally approved اور accepted ways of behaving in specific situation. خاص سچویشن میں خاص طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ خاص طرح کے لوگ رکھتے ہیں. اب جیسے ڈائٹ جب مطلب ایک کلچر میں جب ایک چیز آئی ہوتی ہے کہ جیسے اب ہمارے کلچر میں آیا ایک ہیلتھ کا کنسیپٹ کہ ہیلتھی وے کے لیے ہمیں
چینی کا استعمال کم کرنا چاہیے، موٹے نہیں دکھنا چاہیے اس طرح سے. تو پھر اس طرح کے کلچرز میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائٹ سویٹنر یا ڈائٹ کوک یا اس طرح کی پروڈکٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں ڈائٹ لائک کا کانسیپٹ دیا گیا ہوتا ہے، سویٹنرز آ جاتے ہیں. اسی طرح جب کھانے کے بعد سویٹس کو لینے کا کلچر ڈیولپڈ ہوتا ہے تو پھر مارکیٹرز کیا کرتے ہیں کہ ڈیزرٹس کا کنسیپٹ دیتے ہیں کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے اس ٹائپ کا. تو آج کا لیکچر اتنا ہی. اللہ حافظ.